Bismillahirrahmanirrahim. Now we will learn about all is not lost. यानी सब कुछ ज़ाया नहीं हुआ. All is not lost. Lost का क्या मतलब होता है? ज़ाया होना. ये एक नर्स के बारे में है और अब हम पढ़ते हैं इसकी और फिर सारी स्टोरी आपके सामने आ जाएगी. इट वॉज़ द बिगनिंग ऑफ माई प्रोफेशन. ये नर्स बताती है कि ये मेरे प्रोफेशन के शुरू के दिन थे. एज अ नर्स के तौर पे ये मेरे पेशे के शुरू के दिन थे. आई वर्कड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट. मैं किस में काम कर रही थी? इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में काम कर रही थी, जहाँ पे एक्सीडेंट्स के केस आते हैं, जहाँ पे नियर टू डेथ के लोग आते हैं जो कि मरने के करीब होते हैं और जो आईसीयू में इसीलिए उनको रखा जाता है. तो ये कौन से डिपार्टमेंट में थी? ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड. न्यूरोलॉजी किससे निकला है? न्यूरो साइंस से निकला है. NEURO न्यूरोलॉजी वार्ड में थी, जिसके अंदर नर्व्स के बारे में काम किया जाता है. जिस बंदे की कोई नर्व्स जो है वो ब्रेक हो जाएं, जो कि किसी पार्ट की तरफ उसकी मूवमेंट बंद हो जाए. जैसे अब कई लोगों की जो स्पाइनल कॉर्ड है वो टूटती है तो तब भी उनकी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं और वो न्यूरो वार्ड में ही जाते हैं. तो ये कौन से वार्ड में इसकी ड्यूटी लगी हुई थी? उसने कहा है कि मेरी ड्यूटी जो है वो न्यूरो वार्ड में लगी हुई थी. विच वार्ड? न्यूरोलॉजी वार्ड. अब है एज अ यंग प्रोफेशनल आई ओनली 1 मिनट. अच्छा, यहाँ पे न्यूरोलॉजी एसाबी तौर पे जो बीमारियाँ होती हैं ना, उसके वार्ड को एसाबी वार्ड में मुझे काम करने का मौका मिला एज अ यंग प्रोफेशनल. और एक नए प्रोफेशनल के तौर पे, पेशावर के तौर पे, आई विश टू सेव द वर्ल्ड. मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया को सेव करूं या दुनिया को बचाने की ख्वाहिश थी. ठीक है. आई वॉज एक्साइटेड. आपको पता है व्हेन एवर अ पर्सन इज़ यंग ही हैज़ मोर प्लान्स, और आस्ता आस्ता फेड अवे भी हो जाते हैं. लेकिन कुछ लोगों के अंदर मोटिवेशन इतनी होती है कि वो हमेशा एक जैसी सोचते हैं कि मैं दुनिया की बेहतरी के लिए काम करूं. और उनको यही होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मैं अपने बारे में जब सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ जब मैं 80 ईयर्स की हो जाऊँगी तो देन आई विल नॉट बी एबल टू डू द वर्क. सो आई शुड डू most of my work nowadays because right now I have energy and I can complete many more works. I was excited. मैं बहुत खुश थी to see the patients को, यानी मरीज़ों को देख के making quick recoveries from devastating accident. Devastating accidents वो होते हैं जो बड़े ख़तरनाक किस्म के होते हैं. डेवस्टेटिंग एक्सीडेंट जो आपकी लिए बड़े ख़तरनाक होते हैं, जो आपकी कोई ना कोई चीज़ साथ ले जाते हैं, डेवस्टेट कर जाते हैं, तबाह कर देते हैं, आपको बर्बाद कर देते हैं. तो जैसे आप कहते हो माई डिज़ीज़ इज़ डेवस्टेटिंग मी, कि ये मुझे बर्बाद कर रही है. या फिर फाइनेंशियली ही इज़ डेवस्टेटेड, कि वो फाइनेंशियल तौर पे बर्बाद हो गया. या आई एम डेवस्टेटेड, मैंने जब ये देखा तो मैं बड़ी यानी परेशान बहुत हद तक हो गई, तो उसको भी डेवस्टेटेड कहते हैं. तो डेवस्टेटेड जो यहाँ पे मरीज़ आते थे वो क्या होते थे? नाउ लुक एट दिस, वेयर इज़ द डेवस्टेशन. और मैं बहुत खुश होती थी कि जो मरीज़ हैं वो क्विक रिकवरीज़ का मतलब है जल्द सेहतयाब हो रहे हैं, रिकवरीज़ कर रहे हैं फ्रॉम डेवस्टेटिंग एक्सीडेंट्स, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और तबाह करने वाले हादसात से. ठीक है. येट का मतलब है यहाँ पे फिर भी, येट ताहम. आई वॉज पेन्ड, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी टू नर्स दोज, उन लोगों को खिदमत करके, दोज हु वर स्ट्रक विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिनको झटका लगता था, या वो स्ट्रक का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ टक्कर होना, तो जो टकरा जाते थे या जिनको चोटें आती थी विद एक्यूट, बहुत एक्यूट का मतलब होता है आखिरी हद तक, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एक्यूट बहुत ज़्यादा अबतर असबी चोटें आती थी, जिनको शदीद किस्म की असबी चोटें आती थी, न्यूरो चोटें आती थी, डिसऑर्डर्स हो जाते थे, उनको देख के मैं बहुत पेन्ड होती थी, परेशान होती थी, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी. वन डे स्टैंडिंग एट द बेड साइड ऑफ अ यंग पेशेंट, एक दफ़ा मैं एक नौजवान
मरीज़ के बेड की साइड पे खड़ी थी। आई वंडर्ड, मैं बड़ी हैरान हुई, इफ़ शी कुड मेक द सेम रिकवरी लाइक अदर्स, क्या ये दूसरों की तरह ये भी ठीक हो सकेगी। हिरा हैड रिसीव्ड स्वेयर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज, क्योंकि हिरा को सर पे, स्वेयर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, सर पे, और स्पाइनल इंजरीज कौन सी होती हैं, जो रीढ़ की हड्डी में चोटें आई थी। शी वॉज हिट बाय अ स्पीडिंग बस, इसको एक तेज़ चलती हुई बस के साथ ये टकरा गई थी। वाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड, एक बिजी रोड को क्रॉस करते हुए। आई टुक हर लाइफलेस आर्म्स इन माई हैंड्स, मैंने उसकी लाइफलेस आर्म्स वो होती हैं जो मूव नहीं कर रही होती, जिनके अंदर ज़िंदगी की रमक नहीं होती। तो उसने क्या कहा कि मैंने जब उसके हाथों को अपनी, यानी उसके बाजू को जो कि हिल नहीं रहा था, उसको बेजान बाजुओं को अपने हाथों में लिया, बेजान बाजू, लाइफलेस आर्म्स, बाजुओं को अपने हाथ में लिया। एंड ट्राइड टू डू सेवरल एक्सरसाइजेस, और उसके साथ बहुत सारी एक्सरसाइजेस यानी उसकी वर्जिशें करवाईं, लेकिन बेसूद। बट इन वेन का मतलब है इन वेन, यहाँ पे क्या मतलब है इन वेन का, इसका कोई फ़ायदा ना हो, इन वेन बेफ़ायदा, बेसूद, लेकिन बेसूद, यानी वो करवाती रही वर्जिशें, बट इट वाज इन वेन। बट इन वेन ऑल्सो आई आस्क्ड हर यंगर सिस्टर, मैंने उसकी छोटी बहन से पूछा, टू कम आए एंड टॉक टू हर, उसके साथ बात करो। थिंकिंग दैट द वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर वन माइट एक्टिवेट द नियरली डेड न्यूरॉन्स, कि मुझे लगा कि जैसे वो अपने किसी करीबी और प्यार करने वाले की आवाज़ जब सुनेगी तो वो उसको एक्टिवेट कर देगी, एक्टिव कर देगी या मुतहरक कर देगी उसके डेड न्यूरॉन्स को, उसके जो सेल्स मर चुके हैं उनको। न्यूरॉन्स मर जाते हैं ना, तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जिसकी वजह से आप सुनते हैं, बोलते हैं या सारे काम करते हैं। तो मुर्दा असबी खुलियों में हरकत पैदा हो सकेगी, यानी उसने सोचा कि इसके मुर्दा खुलियों में हरकत पैदा हो सकेगी। ओके, शी कुड सी बट नॉट टॉक, वो देख सकती थी लेकिन बोल नहीं सकती थी। हर आइज शोड अ सर्टन हेल्पलेसनेस, और उनकी आंखों से उसकी बेबसी ज़ाहिर हो रही थी। हेल्पलेसनेस, बेबसी। आई कुड रीड हर माइंड, मैं उसके माइंड को या उसके ज़हन को पढ़ सकती थी थ्रू हर आइज, उसके आंखों से। परहैप्स शी वांटेड टू से, मेरे ख्याल में वो कह रही थी, परहैप्स शायद वो कहना चाहती थी, शी वांटेड टू से कहना चाहती थी, प्लीज़ हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करें। अ फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क्ड, एक और मेरी जो साथी नर्स थी वो मेरे पास आई और उसने पूछा, राहीला व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रही हो। फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग को फाइट कर रही हूँ या मैं उससे लड़ रही हूँ। उसने क्या कहा कि मैं जो है वो, एक फेलो नर्स आई कि तुम क्या कर रही हो, तो उसने क्या कहा, मैं क्या ऐसे काम के लिए कोशिश कर रही हूँ जिसमें कामयाबी की उम्मीद ना हो। क्या मतलब, आई वॉज शॉक्ड कि राहीला व्हाट आर यू डूइंग, मैं इस ऐसे काम के लिए कोशिश कर रही हूँ जिसमें, यानी मैं फ़ाइट कर रही हूँ एक लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग। आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट टू हियर अ कोलीग मेकिंग अ होपलेस कमेंट, और मुझे बड़ा शौक लगा, शौक क्या होता है, धचका लगा कि मैंने जब अपनी उस साथी की बात सुनी जो कि बड़ी होपलेस कमेंट था। होपलेस का मतलब होता है कि जिसके अंदर उम्मीद ना हो, ना उम्मीदी का कमेंट। कमेंट मीन कि वो जो आप एक दूसरे के लिए पास करते हैं हमेशा होपलेस होके बात किया, होपफुल होके बात किया करें। होपलेस लोग बड़े ख़राब करते हैं दूसरों को भी और अपने आप को भी। तो वो उसने होपलेस कमेंट पास किया। क्या कमेंट पास किया कि ये कुछ, इसका कुछ नहीं हो सकता। उसका तबसरा नाउमीदी उसको बड़ा नापसंद आया। देन आई रिप्लाइड, यानी उसको किस चीज़ का शौक़ लगा, नाउमीदी के तबसरे पर उसको बहुत ज़्यादा सदमा लगा या धचका लगा। देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस बाय हर सिस्टर्स वॉइस, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसका दिमाग इसकी बहन की आवाज़ से कुछ हरकत में आना शुरू करे। ऑल्सो, फिर भी, और ऑल्सो का मतलब है और, आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, टू इंश्योर, यकीन दिलाने के लिए, दैट हर आर्म्स एंड लेग्स आर गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, के उसकी टांगें और उसके बाजुओं को प्रॉपर सही तरीके से मैं वर्जिश करवा सकूं। दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, और ये हो सकता है कि ये इसकी नॉर्मल दोबारा यानी नॉर्मल बंदा बनने में मदद कर सके।
یہ آگے عام آدمی کی طرح چلنے میں اس کی مدد کر سکے. مین وائل اسی دوران سینئر ڈاکٹر آن ڈیوٹی، ایک سینئر ڈاکٹر جو ڈیوٹی پہ تھے، واکڈ ان، اندر آئے. ہی گیو می این آئیکونک اسمائل، انہوں نے مجھے بڑی آئیکونک اسمائل کون سی ہوتی ہے جو آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے. تو وہ آئے اندر اور انہوں نے کیا کیا، وہ طنزاً مجھ پر مسکرایا آئیکونک اسمائل کے ساتھ. اب یہاں پہ یاد رہے گا جب کوئی طنزاً مسکراتا ہے تو وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. آئیکونک اسمائل، آئیکونک اسمائل، طنزاً وہ مجھ پر مسکرائے اور میں ان کو، یعنی آگے اس کا کیا کہنے کا مقصد ہے. اندر آئے سینئر ڈاکٹر اور ایک طنزاً مسکرائے. سیڈ اف یو اسپینڈ موسٹ آف یور ڈیوٹی آورز آن ون پیشنٹ، اگر آپ ایک ہی مریض کو زیادہ وقت دیں گے، وی ول ہیو ٹو ریکروٹ مور نرسز ٹو اٹینڈ دا ادر پیشنٹس، تو ہمیں اور زیادہ نرسز ریکروٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے رکھنی پڑیں گی یا بھرتی کرنی پڑیں گی دوسرے مریضوں کو دیکھنے کے لیے. وہ ایک قسم کا اس کو کہنا چاہتا تھا کہ آپ دوسرے مریضوں کو بھی دیکھیں، ان کی بھی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. پلیز گو اینڈ سی دا ادر پیشنٹس، جاؤ اور دوسرے مریضوں کو بھی دیکھو. وی ڈو ناٹ ہیو مچ ہوپ فار ہر، ہمیں اس پہ زیادہ امید نہیں ہے. آئی ڈونٹ، جب ان کو ڈاکٹروں کو کوئی امید نہیں ہوتی وہ اس کے اوپر محنت بھی زیادہ نہیں کرتے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ شی کین ایور واک اگین، کہ کبھی بھی یہ ہمیں دوبارہ چل سکے گی، ہمیں امید نہیں ہے کہ یہ دوبارہ چل سکے گی. ایور واک مین دوبارہ. آئی واز اپسیٹ، میں بڑی اپسیٹ ہوئی، بڑی پریشان ہوئی. دا ایڈوائز ٹو لیو دا پیشنٹ ان اٹینڈیڈ ڈڈ ناٹ سیم رائٹ، اور اس کو پیشنٹ کو بیچاروں مددگار چھوڑنا میرے لیے ناممکن تھا. یعنی میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کو چھوڑوں، اور میں خیال نہیں، اور اسی طرح اس کو یعنی یہ ہوا کہ میں کیوں اس کو چھوڑ کے جاؤں. وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مریضہ، میں پریشان ہوگی، مریضہ کو بغیر دیکھ بھال کے چھوڑ دینے کا مشورہ درست معلوم نہیں ہوتا اور ہوتا تھا. میں جانتی تھی، آئی نیو دیٹ، میں جانتی تھی کہ اسے بہت بڑا اعصابی نقصان برداشت کرنا پڑا تھا. دیٹ شی ہیڈ سفرڈ، کہ برداشت کرنا پڑا ہے یا سفر کرنا پڑا ہے، فرام میجر نیورل ڈیمیج، کہ اس کو ایک اعصابی دھچکا برداشت کرنا پڑا ہے. بٹ شی نیڈیڈ ٹو بی گیون اے چانس، لیکن اس کو کیا تھا، مگر اس کو ایک موقع دینے کی ضرورت تھی. یعنی یہ نہیں کہ اس کو وقت نہ دیا جائے، اس کو موقع دینے، اس کو اصلی طریقے سے اگر اس کی تیمارداری ہوتی، اس کی بہت زیادہ ایکسرسائز ہوگی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی. اس کو یعنی یہ یقین تھا. این انر وائس، اس کے اندر کی آواز آ رہی تھی. این انر وائس کون سی ہوتی ہے؟ جو آپ کے دل کی آواز ہوتی ہے. این انر وائس، میرے اندر کہیں سے ایک آواز نے کہا، کیا کہا؟ somewhere within me spoke، کہا try once for her، ایک دفعہ اس کے لیے کوشش کرو. I went to the senior nurse، میں سینئر نرس کے پاس گئی. کس کے پاس گئی؟ میں ایک سینئر نرس کے پاس گئی اور اسے بتایا، کیا بتایا؟ told her that I wanted to help this patient and work with her more closely، کہ میں اس پیشنٹ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں اور بہت نزدیک رہ کے کام کرنا چاہتی ہوں. کیا کرنا چاہتی ہوں؟ میں اس کی نگرانی، یعنی میری اس کے بغور اس کے کام کی مدد کرنا چاہتی ہوں. تو دا سینئر نرس لکڈ ایٹ می، تو سینئر نرس نے انتہائی حیرت سے میری طرف دیکھا. اٹر سرپرائز، انتہائی حیرت سے. اینڈ ریمارکڈ، ریمارک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور کہا، ریمارکس دیے. دیٹ شی ہیڈ آرڈرز فرام دا ڈاکٹر ان چارج، کہ اس کو کیا ہے، اس کے پاس نگران ڈاکٹر کی طرف سے حکم ہے کہ اسے جنرل وارڈ میں منتقل کر دیا جائے. دیٹ دا بیڈ مسٹ بی اسپیئرڈ فار ادر پیشنٹس، کہ ہر ٹو دا جنرل وارڈ، اس کو جنرل وارڈ میں، جنرل وارڈ وہ ہوتے ہیں جس میں عام مریضوں کو رکھا جاتا ہے. انٹینسو کیئر وارڈ وہ ہوتا ہے جس میں بہت کیئر والے مریض ہوتے ہیں. دا ڈاکٹرز تھاٹ دیٹ شی واز اے ہوپ لیس کیس، اور ڈاکٹر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک نا امیدی والا کیس ہے. اینڈ دا بیڈ مسٹ بی اسپیئرڈ فار ادر پیشنٹس، اور اس بیڈ کو دوسرے پیشنٹس کے لیے، دوسرے مریضوں کے لیے خالی رہنا چاہیے. یعنی کئی دفعہ انٹینسو کیئر میں مریض زیادہ آ جاتے ہیں تو ان کو بیڈ خالی کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اب کیس جو ہے ویسے بھی ہوپ لیس ہے، یہاں پہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہوگی، تو اس کو جنرل وارڈ میں لے جاتے ہیں. آئی واز شاکڈ ٹو ہیئر دس، مجھے بڑا دھچکا لگا یہ سن کر. دا پیشنٹس فیملی آلسو ریکویسٹڈ می ٹو ہیلپ دیم فائٹ دا کیس، اور جو مریض کا خاندان تھا انہوں نے بھی مجھ سے بہت ریکویسٹ کی. ریکویسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میری ان کی مدد کی جائے اس کیس کے اندر. سم تھنگ نیڈیڈ ٹو بی ڈن، جو کچھ ہو سکتا تھا اس میں مدد کی جائے. آئی کوڈ ناٹ لیو مائی پیشنٹ فائٹنگ اے لاسٹ بیٹل آن ہر اون، میں اپنے مریض کو اس کی اپنی جنگ جو ہے اس کے اپنے طور پہ نہیں لڑنے دے سکتی تھی. یعنی یا وہ مرے یا وہ جیے، ایسا نہیں میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی تھی ان اٹینڈڈ. وہ چاہتی تھی میں اس کو اٹینڈ کروں. آئی میڈ اپ مائی مائنڈ، میں نے اپنے
اپنے ذہن کو بنایا ٹو رسک مائی کیریئر کہ میں اپنے کیریئر کو داؤ پہ لگا دوں گی. کیریئر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جو آپ کو آرڈرز آتے ہیں نا آپ کو ماننے پڑتے ہیں. تو کہ اب اس نے سوچا کہ میں اپنے اس کیریئر کی بھی پرواہ نہیں کروں گی. میں اپنی مریضہ کو خود ایسی کوشش کرنے کے لیے کامیابی کی بہت کم امید ہے, تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی. میں نے اپنے کیریئر کو خطرے میں ڈالنے کا سوچا اور مریضہ کی مدد کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا. اینڈ ہیلپ دا پیشنٹ. آئی ریکویسٹڈ دا سینئر ڈاکٹرز. میں نے سینئر ڈاکٹر سے ریکویسٹ کی یا ان سے درخواست کی کہ مجھے الاؤ کیا جائے, مجھے اجازت دی جائے ٹو اٹینڈ دس ینگ ہیلپ لیس پیشنٹ, اور میں اس کی مدد کروں. سم ہاؤ آئی واز ایبل ٹو میک دا پیشنٹ اسٹے ان دا ICU. پھر میں نے کوشش کی تو اس کو اجازت مل گئی ICU میں رہنے کی. آئی کنٹینیو ٹو ورک آن ہیرا. میں نے مسلسل ہیرا کے اوپر کام جاری رکھا. ہیرا نام تھا اس پیشنٹ کا. میں نے ہیرا کی دیکھ بھال جاری رکھی. کنٹینیو کا مطلب ہوتا ہے جاری رکھنا. بٹ شی واز ناٹ میکنگ مچ ریکوری. تاہم وہ زیادہ صحت یاب نہیں ہو رہی تھی. آئی فیلٹ ایز ہیلپ لیس ایز شی واز ٹو سی ہر لائی آن بیڈ ان اے میزریبل اسٹیٹ. میں بہت زیادہ نا امید محسوس کر رہی تھی, جیسا کہ وہ خود بھی, وہ جو لڑکی لیٹی ہوئی تھی وہ بھی اپنے بیڈ پر میزریبل کنڈیشن میں یعنی بے بسی کی حالت میں تھی. میں بھی اسی طرح بے بس تھی اور وہ بھی بری حالت میں پڑی ہوئی تھی اور میں بھی بے بسی محسوس کر رہی تھی. کوڈ آئی بی ایبل ٹو جسٹیفائی مائی اسٹانس. اسٹانس کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ایک بات کرتے ہو نا وہ آپ کا اسٹانس ہوتا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ ہو. وہ آپ سے کوئی ایگری کرے نہ کرے وہ آپ کا اسٹانس ہوتا ہے. بیفور دا سینئر ڈاکٹرز. میں نے اپنا موقف, جو موقف آپ بیان کرتے ہیں یا اپنا بیان دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں اسٹانس. تو میں نے امید نہیں کھوئی. میں نے صبر کے ساتھ کام کرنا جاری رکھا اور میں نے اپنے موقف کا جواز پیش کرنے کے قابل ہو سکوں. تو اس نے کوشش کی کہ میں اپنے موقف کا جواز اسٹانس دے سکوں بیفور دا سینئر ڈاکٹرز. کیا میں کبھی قابل ہو سکوں گی کہ جو میرے سے سینئر جو ڈاکٹرز ہیں میں ان کو اپنا موقف دے سکوں؟ آئی ڈڈ ناٹ لوز ہوپ. میں نا امید نہیں ہوئی تھی. آئی کنٹینیو ٹو ورک ود پیشنٹس. میں نے صبر کے ساتھ کام جاری رکھا. اینڈ کیپٹ ڈوئنگ ایکسرسائزز. کیپٹ ڈوئنگ کیپنگ یعنی میں نے ایکسرسائزز ورزشیں جاری رکھی اس کے ساتھ. اور گریجولی پھر کیا ہوا؟ گریجولی وقت کے ساتھ ساتھ یعنی دھیرے دھیرے آئی کوڈ سی ہر میکنگ اے سلائٹ ریکوری. میں نے اس کی تھوڑی یعنی تھوڑا سا روبہ صحت ہوتے دیکھ سکتی تھی. ہلکی ہلکی صحت مندی ہو نا وہ بھی نظر آ جاتی ہے. ریکوری ہو رہی تھی. ون ڈے, ایک دن, آئی واز تھرلڈ ٹو سی. میں بڑی خوشی سے جذبات کی لہر دوڑ گئی. شی لفٹڈ ہر لٹل فنگر. اس نے اپنی فنگر اٹھائی. آل واز ناٹ لاسٹ. سب کچھ ضائع نہیں ہوا تھا. اب اس نے فنگر اٹھائی تو یہ بڑی خوش ہوئی. بہت کم یعنی ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو اتنے کلوزلی آپ کو واچ کرتے ہیں اور اتنے ٹائم دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ سیلف لیس ہو کے بے غرض ہو کے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اینڈ یہ دنیا خالی نہیں ہے. اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں اور بہت برے لوگ بھی ہیں اور بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو اپنے لیے کام نہیں کرتے بلکہ دوسروں کے لیے زندگی سپینڈ کرتے ہیں. آئی واز سینٹ آن اے 3 months ٹریننگ کورس ٹو کراچی. پھر مجھے 3 مہینے کے لیے کراچی میں کورس کرنے کے لیے, ٹریننگ کرنے کے لیے بھیج دیا گیا. آئی میڈ آل پاسبل اٹیمپٹس. میں نے بہت کوششیں کی ٹو لیو مائی پیشنٹ ان گڈ ہینڈس کہ میں اپنے پیشنٹ کو اچھے ہاتھوں میں دے کر جاؤں. اچھے ہاتھوں میں یعنی کسی ذمہ دار بندے کے ہاتھ میں دے کر جاؤں. تو میں بہت کوشش کر کے گئی کہ اس کو کسی مریضہ کو لائق ہاتھوں میں چھوڑ کر جاؤں. آئی ریٹرنڈ آفٹر 3 months ٹو سی مائی پیشنٹس بیڈ ٹیکن بائی اندر. تو میں جب 3 مہینے کے بعد واپس آئی تو اس بیڈ کے اوپر کوئی اور لیٹا ہوا تھا. مائی فیٹ فروز ٹو دا گراؤنڈ. اور میرے قدم زمین کے ساتھ جم گئے. کیوں جم گئے؟ بیکاز شی از جسٹ ٹرائنگ ٹو ٹیل اس دیٹ شی واز امیزڈ. آئی ڈڈ ناٹ ہیو دا کریج ٹو آسک. مجھے ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں پوچھوں واٹ ہیپنڈ, کیا ہوا. ایز آئی اسٹوڈ نیئر دا بیڈ. جب میں بیڈ کے پاس کھڑی ہوئی تھی with several questions جو میرے ذہن میں پاپنگ ان مائی مائنڈ, میرے مائنڈ میں اٹھ رہے تھے. پاپ کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا. میرے ذہن کے اندر بہت سارے سوال اٹھ رہے تھے. آئی فیلٹ اے جینٹل پیٹ آن مائی شولڈر. اور میں نے اپنے شولڈر کے اوپر, اپنے کندھے کے اوپر ایک چھوٹا سا پیٹ محسوس. جب کوئی آپ کے کمر پہ کوئی ہاتھ پھرتا ہے نا اس طرح کر کے تو آپ ایک دم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہو. تو اس نے کہا کہ اس کو پیٹ فیل ہوا, تھپکی محسوس ہوئی. کیا تھپکی محسوس ہوئی؟ آئی ٹرنڈ اراؤنڈ. میں ایک دم مڑی اینڈ سی اے ینگ وومن. اور دیکھا کہ ایک جوان عورت اسمائلنگ ایٹ می, میری طرف دیکھ رہی ہے, ہنس رہی ہے. آر یو لوکنگ فار یور پیشنٹ؟ کیا تم اپنے اس مریضہ کو دیکھ رہی ہو؟ شی سیڈ اینڈ گیو می اے بگ ہگ. اور اس نے مجھے دیکھا
اور مجھے اپنے گلے لگا لیا. حق کا مطلب ہوتا ہے گلے لگانا. تھینک یو فار ایوری تھنگ یو ڈڈ. بہت شکریہ جو تم نے سب کچھ میرے ساتھ کیا. آئی نو یو ڈڈ ناٹ الاؤ دیم ٹو میک می. مجھے پتہ ہے کہ تم ان کو اجازت نہیں دے سکتی تھی ٹو میک می لیڈ اے کرپلڈ لائف, کہ میں جو ہے کون سی زندگی گزاروں, کرپلڈ لائف, جو کہ وہ لوگ گزارتے ہیں جو بیچارے بستر پہ پڑے رہتے ہیں. کرپلڈ کا مطلب ہوتا ہے جو ڈسیبل ہو جاتے ہیں. کرپلڈ جو کہ جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو ایک سائیڈ جس کی کام نہیں کر رہی, لولی لنگڑی ہو جاتی ہے, تو وہ مجھے پتہ ہے کہ تم نہیں چاہتی تھی کہ میں ایک لولے لنگڑے والی زندگی گزاروں. آئی اسٹوڈ اسٹل, میں سیدھی کھڑی ہوں, انٹل ہر فیملی کیم اراؤنڈ ود بگ اسمائلز آن دیئر فیسز. اور اس کی فیملی بھی, اس کے خاندان کے لوگ بھی وہاں پہ بہت ہنستے مسکراتے ہوئے آئے. تھینکس ٹو اللہ, شکر ہے اللہ کا. شی واز مائی پیشنٹ, کہ وہ میری مریضہ تھی. اسٹینڈنگ اینڈ واکنگ آن ہر اون فیٹ, کھڑی تھی اور واک اور اپنے قدموں پر چل رہی تھی. آئی کوڈ ناٹ ریکاگنائز ہر وداؤٹ دا مشینری اینڈ ٹیوبس اراؤنڈ ہر باڈی. میں اس کو مشینری اور ٹیوبس کے بغیر دیکھ کر پہچان نہ پائی. ظاہر ہے جب وہ بندہ لیٹا ہوا ہوتا ہے, بیچارہ مریض ہوتا ہے, اور اس کو تو اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا, تو وہ اس کو دیکھ کر پھر حیران ہوئی. شی واکڈ آن کرچز. وہ کس کے اوپر چل رہی تھی؟ کرچز کے اوپر. کرچز کیا ہوتی ہیں؟ وہ بیساکھیوں کے سہارے پہ چل رہی تھی. کس کے سہارے پہ؟ بیساکھیوں کے سہارے پہ. وہ بیساکھیوں کے سہارے چلتی تھی جس کو وہ چند مہینوں میں چھوڑ دے گی. اب کیا ہے؟ وچ شی وڈ لیو ان فیو منتھس, جو کہ وہ کچھ عرصے میں چھوڑ دے گی. آپ کو پتہ ہے جب ایک مریض چلنا شروع ہوتا ہے تو اس کو کچھ عرصے کے لیے کرچز کی ضرورت ہوتی ہے, اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ساری زندگی کے لیے. لیکن یہ بھی بہت بڑی ریکوری ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے چلنا شروع کر دے. آئی واز گلیڈ, میں بہت خوش ہوئی, دیٹ مائی ایفرٹس بور فروٹ, کہ میری کام جو ہے وہ, مائی ایفرٹس, میری کوششیں رنگ لائیں یا فروٹس لائیں, یا پھر اس کے کوششیں برابر ہوئیں. اب بور فروٹ کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ اس کا کچھ فائدہ ہوا, برابر ہوئیں. بٹ موسٹ آف آل, لیکن سب سے زیادہ, آئی واز ہیپی دیٹ اللہ آل مائٹی, کہ اللہ تعالیٰ نے ہیز ہیلپ می ون آ لاسٹ بیٹل, کہ اللہ نے میری اس کام میں مدد کی جس میں کامیابی کی امید نہ ہونے کے برابر تھی, جس میں کامیابی کی لاسٹ بیٹل تھی. شی اینڈ ہر فیملی ہیڈ انٹرڈ انٹو اے کنسیڈریبل بانڈ آف فرینڈشپ ود می. وہ اور اس کا خاندان, اب ظاہر ہے جب آپ اتنی زیادہ ہیلپ کرتے ہو کسی کے تو وہ خاندان کی بھی دوستی ہو جاتی ہے, ایک قابل ذکر بندھن میں بن چکے تھے. وہ اور اس کا خاندان ہیڈ انٹرڈ, داخل ہو چکے تھے, انٹو اے کنسیڈریبل بانڈ, میرے ساتھ ایک اچھے سے بانڈ میں. کنسیڈریبل بانڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک قابل ذکر بندھن میں, آف فرینڈشپ, دوستی کے ایک بندھن میں بن چکے تھے میرے ساتھ. آئی واز ہمبلڈ بائی دیئر سینس آف گریٹیٹیوڈ ٹورڈز می, میں بہت زیادہ کیا تھی؟ شکر گزار تھی, ہمبلڈ تھی, جس کی وجہ سے میں انکساری محسوس کرنے لگی. بائی دیئر سینس آف گریٹیٹیوڈ, ان کی شکر گزاری, وہ میری طرف یعنی شکر گزار تھے اور میں ہمبلڈ محسوس کر رہی تھی, انکساری. ویسے بھی بندے کو ہمبلڈ ہونا چاہیے. اوکے. آئی فیلٹ اے سینس آف رینیوڈ اسٹرینتھ ان می, اور میرے اندر ایک نئی طاقت مجھے نظر آئی. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے, جہاں پہ بھی آپ, جہاں چاہ وہاں راہ, یعنی جو آپ کوشش کرتے ہیں وہ آپ کو ضرور ملتا ہے. آئی واز پراؤڈ ٹو بی اے نرس, میں اپنے نرس ہونے پر فخر محسوس کرنے لگی. اوکے. تو اس میں ایک لیسن ویسے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایک تو ہمبلڈ رہنا چاہیے, یعنی اپنے آپ کو جھکا کے اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ آئی ایم فیلنگ آلویز ایوری ٹائم آئی ایم ٹیلنگ پیپل دیٹ آئی ایم سم تھنگ. یو آر نتھنگ. God has given you something. If you have something, that is just the gift of God. Just be careful that you are nice to people. If you will be nice to people, you will have a good life.